السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ دا کریٹر، دا سسٹینر، دا اوریجنیٹر، دا لا گیور، دا لا میکر وہی ہے۔ ساری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دا الٹیمیٹ اینڈ فائنل میسنجر، آخری نبی اور رحمت للعالمین بنا کر روانہ فرمایا، اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سامعین محترم، سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، اور دوسرے رکوع کے آخر میں ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمانیات پر بہترین اور جامع گفتگو کی گئی ہے۔ ایمان لانے اور محض زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے کے فرق کو واضح کیا گیا ہے، اور جو اہل علم کا ایمان ہوتا ہے، انٹلیکچوئلز کا ایمان ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے، اولو الارباب کا ایمان ہوتا ہے، سمجھدار لوگوں کا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان میں اور ایک عام قسم کے، ایک بدو قسم کے، یا ایک اعرابی قسم کے، ایک بہت ہی عام قسم کے انسان کا کیا ایمان ہے، اس کے فرق کو بھی وہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ اعرابی، کچھ بدو لوگ، کچھ گاؤں کے لوگ، سیدھے سادھے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ وفد کی شکل میں، قافلے کی شکل میں آتے اور ایمان قبول کرتے، اسلام کا اعلان کرتے، اور ایک موقع پر انہوں نے احسان بھی جتا دیا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی دعوت دینے، دین سکھانے، قرآن پڑھانے مدینہ منورہ میں آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا پڑا مکے سے۔ کبھی حضرت ارقم بن الارقم، کبھی حضرت زید بن ارقم، کبھی حضرت معاذ بن جبل، کبھی فلاں کبھی فلاں، ان لوگوں کو نامینیٹ کرنا پڑا، مقرر کرنا پڑا دین کی دعوت دینے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دور دراز کے گاؤں میں، فلاں قبیلے میں رہتے ہیں، نہ کبھی کسی کو آپ نے بھیجا، نہ ہم نے کسی کو بلایا، ہم خود آپ کے پاس آئے، ہم نے خود آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا۔ گویا اس انداز سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ بڑا احسان کر رہے ہوں ایمان قبول کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ سورہ حجرات نازل ہوئی، قالت الاعراب آمنا، یہ عربی، یہ بدو لوگ، یہ دور دراز کے قبائل کے، یہ گاؤں کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لن تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ عربی بدو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرمائے قل لن تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، محض زبان سے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتا رہے ہو اسلام قبول کر کے، یمنون، احسان جتانا، اسلام قبول کر کے تم احسان جتا رہے ہو۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، یہ تمہارا نبی پر احسان نہیں ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ایمان کی توفیق عطا کی ہے۔
تم کیسے آ کر نبی پر احسان جتا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہو ہم ایمان لائے بغیر ایفرٹس کے، بغیر کوششوں کے، بغیر کسی ریپریزنٹیٹیو، بغیر نمائندے کے بھیجے جانے کے۔ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اور ابھی جو ایمان کی تم بات کر رہے ہو وہ ایمان محض تمہارا زبانی ہے، اورل ڈکلیریشن ہے، ابھی صرف لپس پریکٹس ہے، ابھی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بات بیان کی گئی کہ یہ ایمان اس وقت معتبر ہوگا، اوتھینٹک ہوگا، ریکگنائز ہوگا جب یہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ آدمی دل سے پکا مومن ہوگا، پکا مسلمان ہوگا۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں، نالج اینڈ بلیف۔ انسان پہلے جانے گا کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا حاکم، میرا رازق، بندہ نواز، غریب نواز، گنج داتا، گنج اولاد دینے والا، تقدیروں کو اپنے کنٹرول اور اختیار میں رکھنے والا، قوت اور طاقت رکھنے والا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اکیلا ہے۔ یہ نقطہ توحید پر وہ پہنچے گا تو یہ ایمان باللہ ہوگا۔ وہ اس بات کو مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پروفیٹس اور میسنجرز کو بھیجا ہے اور ان کی اطاعت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہ ایمان بالرسول ہوگا۔ وہ اس بات کو مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانیت کے لیے ایک مینول جاری کیا ہے، مینول فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے ایک مینول۔ آپ ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں، کوئی الیکٹرانک ایکوپمنٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک مینول آتا ہے جسے پڑھتے ہیں اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ ہر دور میں مینول آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، توریت بھی ہم نے نازل کی تھی ہدایت اور نور کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انجیل بھی بھیجی تھی ہدایت اور نور کے ساتھ۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے صحیفے نازل کیے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کی۔ یہ ایمان بالکتاب، انسان یہ مانے، پہلے علم حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے جو اس کائنات کی تدبیر انجام دیتے ہیں، نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، نبیوں کی رسولوں کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے بے بس ہیں، اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان بالملائکہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، انسانی زندگی میں اچھے اور برے جو بھی حالات پیش آتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ اور پھر اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں the citizen of paradise کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، جنت کے شہریوں کو چنا جا رہا ہے۔ سارے انسان ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے، یہ ایمان بالآخرہ۔ ان 6 چیزوں کا علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر یقین کرنا، جاننا اور ماننا، یہ دراصل ایمان کے کمپوننٹس۔ ایک ایمان ہوگا عوام کا ایمان، عوام الناس کا ایمان، پبلک کا ایمان، ایک عام سے کم پڑھے لکھے آدمی کا ایمان۔ اس کا ایمان کیا ہے؟ بچپن میں وہ پیدائش کے وقت جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے ایک کان میں اذان اور ایک اقامت کہی گئی تھی۔ اس دنیا میں آتے ہی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سنت ہے، تو اس کے کچھ اثرات انسان کے تحت شعور پر، اس کے سب کانشیس پر پڑتے ہوں گے۔ اللہ اور رسول کا نام اس کے کانوں میں بیٹھتا ہوگا پیدائش کے ساتھ ہی۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ، قد قامت الصلاۃ، قامت ہو رہی ہے، جماعت تیار ہے، مجھے دوڑنا ہے مسجد کی طرف، پیدا ہوتے ہی یہ میسج اس کے کانوں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا پہلا مرحلہ اس کے دلوں کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وہ عظیم الشان اجتماع ہوا تھا، ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر میں اور آپ سب کی روحیں موجود تھیں، ہم سب موجود تھے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سورہ اعراف میں ایک تفصیل سے نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، جتنے انسان اس زمین میں پیدا کیے جانے والے تھے ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور ان سے ایک ہی سوال کیا گیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا ولكن شهدنا يوم القيامة، سب نے گواہی دی کہ ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
یہ گواہی انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے. ہماری روح نے گواہی دی تھی، یہ موجود ہوتی ہے دماغ میں، دل کے گوشے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کب ظاہر ہوتے ہیں؟ سورہ نحل پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی بے شمار نشانیوں کے ساتھ کہ انسان جب کشتی میں سوار ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بے اختیار خدا کو یاد کرتے ہیں. اور اس کو سورہ یونس میں اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ. ایک آدمی کشتی کا سفر کرتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں سمندر میں، بڑا خوشگوار موسم، نیلا نیلا پانی، اور دور کہیں پر ریتی کے آثار، کھجور کے جھاڑ، ایک بہترین قسم کا منظر. آج سے چند مہینے پہلے مجھے سمندر میں سپیڈ بوٹ سے جانے کا موقع ملا، کئی کلومیٹر اندر، 1 گھنٹے کا سفر، اور جاتے وقت آئی لینڈ کو پانی بہت ساکت پرسکون، بالکل لہریں نہیں چل رہی ہیں، اور سب فوٹوز لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اور واپسی میں شام کے وقت ایک دم رف ویدر، خوب موجیں چل رہی ہیں. 30 سے 40 لوگ اس کشتی میں، اس سپیڈ بوٹ میں سوار تھے، اور کئی بار پانی اتنا اچھل کر آیا، ایسا محسوس ہونے لگا کہ بس یہ زندگی کا آخری سفر ہے. میں نے تو پورے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، اور جو غیر مسلم تھے وہ پیشانی پر، ناک پر ہاتھ لگا کر کچھ عجیب عجیب سے کلمات پڑھنے لگے. یہ قرآن مجید کی آیت سنیے، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ. تم جب کشتی میں رہتے ہو اور اس کے بعد شروع میں اچھا خوب مزے کر رہے ہو، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، بہترین ہوا، لیکن جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ خوب موجیں چلنے لگتی ہیں، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ویوز اٹھ کر آنے لگتی ہیں، اس وقت بندہ کہتا ہے لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اے اللہ اس مصیبت سے اب نکال لے، آئندہ نہیں آؤں گا، آئندہ فرما بردار زندگی گزاروں گا. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور اس کے بعد بچتے بچاتے جب آ جاتے ہیں پورٹ پر، سی پورٹ پر، ساحل پر آ جاتے ہیں، اور جب کشتی سے اتر جاتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اس کے بعد پھر سے وہی پرانی زندگی، پھر سے وہی سرکشی، پھر سے وہی طغیانی. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. دیکھو تم یہ جو بغاوت کر رہے ہو اپنے نفس سے، یہ تم ہی کو نقصان پہنچانے والی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ڈوبنے کا خطرہ تھا، اپنے رب سے تعلق بڑا گہرا تھا، ابھی بچ کر ساحل پر آ گئے ہو، سمجھ رہے ہو کہ اپنی پسند کی زندگی گزاروں گا، منمانی کروں گا. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ سرکشی تمہیں خوب نقصان پہنچائے. متاع الحیات الدنیا، چند دن کی زندگی ہوگی جو تمہاری باقی ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. اور کچھ عرصے کے بعد تم ہمارے پاس آؤ گے، تمہارے ایک ایک عمل کی پول کھول کر رکھ دی جائے گی. تو کہا گیا کہ عام آدمی کا جو ایمان رہتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں والدین نماز کو لے کر جا رہے ہیں، 10 سال کی عمر سے روزے رکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایمان اس کے نتیجے میں پروان چڑھ جاتا ہے. کبھی کچھ جمعے کا خطبہ سن لینے کا موقع مل جاتا ہے، کبھی رمضان میں کچھ قرآن کی باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں. یہ اس عام آدمی کا ایمان ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کے ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں. جو مضبوط ایمان والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی صحبت میں رہیں. سورہ توبہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ وقت گزارو. کونوا مع الصادقین، صادقوں میں شامل ہو جاؤ، صدیقین میں رہو. برف کے سل کے قریب بیٹھو گے کچھ نہ کچھ ٹھنڈک ملے گی، گرم بھٹی کے پاس بیٹھو گے کچھ نہ کچھ گرمی حاصل ہوگی. اہل ایمان کی صحبت اختیار کرو گے، کچھ نہ کچھ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل ہوگا. یہ عوام الناس کا ایمان ہے. پھر یہ ایمان عمل کے ذریعے کچھ مستحکم ہوتا ہے. قرآن مجید نے اسی سورہ میں، سورہ حجرات میں کہا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، قرآن مجید کے حدیث کے چھوٹے چھوٹے احکامات پر عمل کرو گے، اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا. یہ عام لوگوں کے ایمان کے مقابلے میں جو خواص کا ایمان ہوگا، انٹلیکچوئل کا ایمان ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کا ایمان ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا ایمان اور ایک اونچے لیول پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ 3 چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، علامہ اقبال نے کہا. پہلی چیز جس پر پڑھے لکھے لوگ غور کرتے ہیں وہ آیات آفاق،
اس یونیورس میں پائے جانے والے سائنس آف اللہ، جس کے بارے میں سورہ آل عمران کا آخری رکوع ڈیل کرتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب، انٹلیکچوئل، دانشور، اہل علم، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آیات انفس، ان کے اپنے نفس میں پائے جانے والے، ان کے اپنے جسم میں، ان کی اپنی ذات میں پایا جانے والا ایمان، اس آیتیں اس پر وہ غور کرتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے برسنے والے رزق میں بڑی نشانی ہے، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، سورہ زاریات پڑھیے 26ویں اور 27ویں پارے میں، بہت پیارے انداز سے ان تمام چیزوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا۔ تو وہ اپنی ذات میں، انسانی جسم کے اندر، انسانی نفس کے اندر پائے جانے والی اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے، آیات قرآنی جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کا۔ آیات آفاقی، the science present in universe. آیات انفس، the science of Allah present in themselves. آیات قرآنی، the science of Allah revealed on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات قرآنی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا، ہم تو عام قسم کے لوگ ہیں، عام امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس کر کے کہا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی روح کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، ان سب کا علم، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے ذریعے سے، اپنے پاس سے ایک نور بھیجا آپ کے پاس، جس کے نتیجے میں آپ کو علم ہوا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، آیات قرآنی اس میں غوطہ زن ہونا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے، اور پھر یہ کہ اس قرآن مجید کو اپنے دل کا سرور، سینے کا نور بنانا۔ ایک حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ اللہ قرآن مجید کو میرے سینے کا سرور، میرے دل کا نور، میرے غموں کا، دکھوں کا مداوع اور علاج بنا دے۔ ربیع قلبی، نور صدری، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس ایمان کے بارے میں ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ کوئی فریز ہو جانے والی چیز نہیں ہے کہ 30 ڈگری پر فریز کر دیا جائے -30 پر فریزر میں اور ہمیشہ اتنا ہی رہے گا، ویسا ہی رہے گا، نہیں، یہ بڑھے گا اور گھٹے گا۔ سورہ احزاب پڑھیے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مسلمانوں نے دشمنوں کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھا جو انہیں ختم کرنے کے لیے آ رہی تھی، لوگ کہنے لگے تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، ان سے ڈرو، تو وہ کہنے لگے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ہمارے تو ایمان میں اور اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، دشمن ہمارے اوپر امٹ امٹ کر آئیں گے، ہر طرف سے ہم کو گھیرا جائے گا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے بڑا سچا وعدہ کیا۔ تو ایمان بڑھتا ہے، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایمان گھٹنے بھی لگتا ہے، مایوسی انسان پر طاری ہوتی ہے۔ 12ویں اور 13ویں میں سورہ یوسف واقع ہے، اس کا آخری رکوع پڑھیے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ اہل ایمان پر بڑے مایوس کن حالات ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے دل میں یہ گمان آنے لگا کہ کہیں ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہیں ان سے جو وعدے کیے گئے وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ نصرنا، اس وقت ہماری مدد ان پر پہنچ گئی۔ اتنا ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ اچھے کا ایمان بھی کمزور ہونے لگتا ہے، اس وقت اللہ کی مدد ان پر آ جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور اس ایمان کے لٹمس ٹیسٹ کی تلقین کی گئی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے،
حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، یہ ایمان کیا چیز ہے آخر؟ یہ ایمان ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ ایمان ہے کیا آخر؟ اس کا کوئی لٹمس ٹیسٹ بھی ہے، کوئی پی ایچ اسکیل ہے جس پر اس کو جانچا جائے، اس کو چیک کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کا ٹیسٹ یہ ہے، لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب تم کوئی نیک کام کرو تو تمہارے دل کو خوشی محسوس ہو، اور کبھی کوئی برا کام ہو جائے تو دل میں افسوس محسوس ہو تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، گناہ کر کے شرمندگی اور افسوس ہو، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہو جائے، کل رات فارم ہاؤس کو گیا تھا، شراب کی پارٹی تھی، باربیکیو بن رہا تھا، لڑکیاں ڈی جے پر ڈانس کر رہی تھی، کیا مزہ آیا، کیا مزہ آیا۔ اب یہ مزہ ایک ہفتے تک مزہ لے رہا ہے۔ اسلامی لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک دل میں گناہ کی لذت اور اس کا مزہ باقی ہے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر گناہ پر شرمندگی اور افسوس کہ غلطی ہو گئی، غلط کام ہو گیا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پر کبھی اصرار مت کرو، کبھی جسٹیفائی مت کرو۔ حالات ایسے ہو گئے تھے، دوستوں نے بہکا دیا تھا، لٹریچر نے خرابہ کر دیا تھا، پورنوگرافی نے اخلاق اور کیریکٹر کو تباہ کر دیا تھا۔ کسی اور پر الزام مت دھرو، اپنے اوپر الزام دھرو کہ ہاں غلطی ہو گئی تم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیکی کرنے پر دل خوش ہو، نماز پڑھنے پر مسرت حاصل ہو، تکبیر تحریمہ یعنی پہلی رکعت سے اللہ اکبر سے نماز ملی، آج پانچوں نمازیں پہلی رکعت سے مجھے مل گئی، خوشی محسوس ہو۔ آج قرآن کی تلاوت ہو گئی، خوشی محسوس ہو۔ آج ایک بیوہ ایک یتیم کی میں نے مدد کی، خوشی محسوس ہو۔ آج ماں باپ کی خدمت میں نے کی، خوشی محسوس ہو۔ آج بزرگوں کا احترام میں نے کیا، خوشی محسوس ہو۔ تو اس وقت یہ ایمان کی دلیل بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں میں بڑے دلچسپ، بڑے پیارے واقعات ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ عرفہ اور مزدلفہ کے بیچ میں، عرفہ اور مزدلفہ کے بیچ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری بیہقی باب شعب الایمان کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بدو، ایک گاؤں کا آدمی آیا اور سیدھے آیا، مجمع کو چیرتا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اس نے۔ لوگ حیران ہو گئے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کس ارادے سے آدمی آیا؟ سیدھا نبی کے پاس پہنچا اور اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ نے پوچھا کیا کہا تم نے؟ پھر بولو، کیا کہا تم نے؟ پھر دہراؤ 3 مرتبہ۔ ایسی بات بتاؤ، ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو اپنا رب اور الہ مانو، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی پابندی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ بس مختصر نصیحت آپ نے دیکھیے، جو ہمارے اسٹوڈنٹ نیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، MSET کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ویب سائٹ پر ٹریفک بہت ہو جاتی ہے، میموری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے فوٹو اپلوڈ کرو، دس فوٹو شوڈ بی لیس دین 50 KB، 1 GB کی نہیں چلے گی، 100 MB کی نہیں چلے گی، لیس دین 50 KB کی ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ آتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ مختصر نصیحت کیجئے جو جنت کے قریب کر دے۔ آپ نے مختصر نصیحتیں کی، بس اتنی باتیں سن لیا اور زبان سے دہراتا ہوا چلا گیا، اونٹ کی نکیل چھوڑ کر، اور وہ بھی مجمع چیر کر جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت، اپنے ایمان کو گھٹنے سے بچائیں۔ نفاق کا علاج بذریعہ انفاق، الف کا فرق ہے صرف، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے دل میں مال کی محبت، اسٹیٹس کی محبت، بینک بیلنس کی محبت، پیسے کی محبت، سواریوں کی محبت، یہ چیز انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نفاق کا علاج بذریعہ انفاق، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، اپنے مال کو غریبوں میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ ہم بھی اپنی دعائیں کرتے ہیں اپنے الفاظ میں تو اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے ہیں،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت، ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں آتے وقت، مسجد سے جاتے وقت، نبی کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں ادعیائے معصورہ، تو ایک تو اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں اور دوسرے نبی سے بھی اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ انٹلیکچوئلز کا، دانشوروں کا ایمان، اس کی لو، اس کی گرمی سے عام مسلمان بھی اپنے ایمان کو مستحکم کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر غور کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ۔